بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى الشفاعة لكل حول من الاحوال مقتحم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضرت کی حقیقت صبر سے ہماری آج 12ویں نشست ہے. اس میں اسی جو آیت جو شروع میں حضرت نے تلاوت فرمائی ہے اسی کی تفسیر اور تفسیر چل رہی ہے. معمول صبر ایک تو عام لوگوں میں ہے کہ چیخ چلائے نہیں، جز فز نہ کرے. جو حقیقت صبر ہے اس میں پھر جو زندگی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں وہ متاثر نہ ہوں، اور پھر دینی معاملات جو ہیں جو انہوں نے فرائض کے علاوہ جو ہے سنن مستحبات اور اذکار وغیرہ کی پابندی بنا رکھی ہوتی ہے وہ چھوٹتے ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی فوائد الفواد دلوں کو فائدہ پہنچانے والی حقیقی کتابیں ہیں یہ. اس میں جو 7 قسمیں حجاب کی لکھی ہیں پھر ان کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے غیب کا اثر، ظہر پر اثر، یہ سارے چیزیں تفصیل حضرت نے فرما دی ہے. اسی پہ مصائب اور حواس کے اوپر ہم پہنچے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس آیت کے اوپر حضرت فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. یہ بتا دیا گیا ہے کس قدر خوف سے، یعنی تم کو دشمن کی طرف سے خوف ہوگا، حاسدین کی طرف سے خوف ہوگا، اندیشہ، اور خوف بھی پہنچے گا، اور جو سے یعنی بھوک کا، کسی وقت تم پر فاقے بھی آئے گا، اور اموال و انفس اور ثمرات کے نقصان سے. ثمرات کی تفسیر حضرت نے کچھ بتا دی کہ باغوں اور کھیتیوں کی پیداوار پر آفت آئے گی. گو اموال میں بھی یہ آ گئے تھے. میں نے کچھ مزید بتا دی کہ جو یہاں دیگر تفاسیر میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کو جب یہاں چھوڑا تو ایسے علاقے میں کہ اس میں زراعت کی صلاحیت بھی وادی غیر ذی زرع، تو اس کے متعلق فرمائے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اس کی تفسیر میں پھر بعض اکابرین کے قول ہیں کہ جتنی بھی زندگی میں محنتیں ہوتی ہیں وہ اس کا آؤٹ پٹ یہاں پہنچے، چاہے وہ سائنس میں ہے، ٹیکنالوجی میں ہے، علم میں ہے، اور زراعت میں ہے. اور وہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ مکہ میں سب کچھ پہنچتے ہیں. کسی نے مجھ سے یہاں جو ابراج کھڑے ہوئے ٹاورز جس کو کہتے ہیں 60 منزلیں ہو گئی ہیں اور 100 منزلیں، تو میں نے کہا چونکہ ابراہیم صاحب دعا کر گئے کہ دنیا میں یہ پہلے تو ہاریزنٹل ایکسپینشن تھی، یعنی زمینی سطح پہ نیچے بڑھتی جاتی تھی. بعد میں جو ٹاؤن پلاننگ والوں نے، اور یہ حدیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، وہ انہوں نے ورٹیکل ایکسپینشن کو
امن و امان کے لیے اور بنیادی ضرورتوں کے لیے یکجا طور پہ وہ فائدہ مند بتایا تو بڑھتا گیا۔ ایک صحابی رسول آیا، اپنے گھر کی تنگی کی شکایت کی کہ میرے پاس جگہ کم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس تو فضا تو ہے نا جی، یعنی اوپر چھت کے اوپر یہ کرو، تو اس سے ملتے ہیں جی۔ تو چونکہ دنیا میں ہائی رائز آ گئی ہیں، یہ ٹیکنالوجی آرکیٹیکچرل کے ہیں یا سول انجینئرنگ، یہ سارے انجینئرنگ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں کہ دنیا میں پہلی وحی جو آتی رہی ہے ادریس علیہ السلام تک، وہ تمدن کی آتی رہی ہے کہ زندگی کو کیسے منظم کیا جائے، یعنی انجینئرنگ کی سارے قسمیں ہیں جی۔ بعض نہ سمجھ دوستوں کو انجینئرنگ کی وہ نہ قدری کرتے ہوئے وہ کہتے پلمبنگ کرو، پائپ وغیرہ، خدا کا خوف کرو جی۔ یہ تو صبح کی آنکھ کھلنے سے لے کے دن کے آخر تک سارے شعبے انجینئرنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی۔ خیر بہر کیف یہ ان کی ناسمجھی کی بھی یہ ضروری ہے۔ تو شروع کے انبیاء جتنے بھی ہیں وہ تمدن کی تعلیمات لے کے، اس کے بعد یہ باقی دینی اور اخلاقی اور ان چیزوں کو جو ہے وہ، اور اس کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں یہ کام مکمل ہو گیا اور نبوت کے دروازہ بند ہو گیا، خاتم النبیین، یہ اہل سب کا ہم سب کا عقیدہ ہے۔ تو ہائی رائز وغیرہ کی چونکہ خود اشارہ فرما گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جتنے بھی کوئی اچیومنٹس ہوں دنیا میں اس کو ثمرات سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ یہاں مکہ پہنچے ہیں۔ ثمرات کی ایک تفسیر تو پیداوار ہے، یہ حضرت کے 51 نمبر صفحے پہ ہم چل رہے ہیں۔ مگر چونکہ زمینداروں کے نزدیک یہ اعز الاموال ہے، یعنی پسندیدہ، اور مدینہ والے اکثر زمیندار تھے، اس لیے اس کی اس لیے ان کو جدا بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ بتلا دیا گیا کہ تم پہ یہ واقعات وارد ہوں گے، دوسرا یہ بھی بتلا دیا کہ ان واقعات سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ یہی ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اور بھی کچھ نہ ہوتا تو اسی سے مصیبت ہلکی ہو گئی، کیونکہ امتحان کا لفظ سنتے ہی مخاطب کو فکر ہو جاتی ہے کہ مجھے اس امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیل ہو جاؤں۔ اور قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے وقت اپنے حواس اور عقل کو مجتمع رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ سن کر یہ واقعات بطور امتحان کے آئیں گے، یہ اس شخص کی کوشش کرے گا کہ ان مواقع میں اپنے عقل و حواس کو مجتمع رکھے۔ امتحان کے وقت جیسے بچے ہوتے ہیں جس کا بھی امتحان ہوتے ہیں بڑوں کا، تو وہ پوری فل کنسنٹریشن جس کو کہتے ہیں نا، عقل و حواس کو اکٹھا رکھے اور خود رفتہ نہ ہو جائے، کیونکہ امتحان کے وقت بدحواس ہو جانے سے آدمی فیل ہو جاتے ہیں، اور مصیبت کے وقت عقل و حواس کو قائم رکھنا بھی اس کے اثر کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ پس لنبلونکم میں اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے کہ مصائب کے وقت بدحواس نہ ہونا چاہیے، بلکہ ان کو امتحان سمجھ کر کامیاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت کا اگلا اس میں ہے کہ راحت کا خاصہ، اسی کو ہم جاری رکھیں گے۔ حضرت کے سارے علوم بڑی گہرائی سے آتے، پھوٹ کے ہمارا زمانہ فقیر محمد سارا عمل فرماتے تھے کہ ان خطبات میں 80% وہی اثر معلومات جو حضرت کی زندگی میں تھا، پر نور ہے، اللہ میں ان سے نفع
استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.